قرآن کا حصہ ہیں۔ احمد صاحب، ہم بات کر رہے ہیں بعد از کربلا کی۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک تو وہ حالات ہیں جو کربلا کے میدان میں ہوئے، جن کا تذکرہ آپ نے اختصار کے ساتھ کیا کہ وہاں پہ کربلا کا جب کربلا بپا ہو چکی اس کے بعد کے جو حالات ہیں، ایک اس کے بعد ایک کربلا شروع ہو رہی ہے جو سفر ہے شام کا۔ یہ فرمائیے گا کہ کربلا میں یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب امام علی مقام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو چکے، اس کے بعد کی جو کربلا شروع ہوتی ہے، جو بیبیوں کا سفر ہے، یہ ان کو کیوں کربلا کے میدان میں لے جایا جا رہا ہے اور بیمار کو، بچوں کو، خواتین کو کیوں یہ اذیت دی جا رہی ہے کہ اب ان کا سفر جو ہے یہ کربلا سے شام کی طرف کا سفر بن گیا ہے؟ در حقیقت جو یزیدی افواج تھی انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا لالچ میں کہ یزید نے انہیں بڑے بڑے مناصب، بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے مال اور متاع دینے کے وعدے کیے تھے۔ جب انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے شہداء کے سروں کو اور بیبیوں کی مشکیں باندھ کر ان کو اونٹوں پر بٹھایا اور نیزوں کی انیوں پر مقدس سروں کو لٹکایا اور پھر وہ کربلا سے چلے، اور سارے راستے، آپ اندازہ کیجئے کہ سارے راستے یزیدی فوج خوشی اور شادمانی کے گانے گاتی ہوئی گئی، فتح کے گانے گاتے ہوئے گئے اور کھاتے پیتے ہوئے گئے، اور وہ جو خاندان نبوت تھا اس پر جو کربلائی ماحول تھا وہ اس کے بعد بھی ختم نہ ہوا، اور انہیں کھانے پینے کی جو سہولت تھی وہ بھی صحیح طریقے سے میسر نہ کی گئی۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کربلا میں علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت دی تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا؟ مورخ پوچھتا ہے نا یزیدیوں سے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا تھا حضرت علی اصغر کے اٹھا کر، بتاؤ اس کا کیا قصور ہے؟ قصور ہوگا تو میرا ہوگا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میں پوچھتا ہوں ان یزیدی افواج سے کہ ایک 6 سال کی چھوٹی امام حسین کی بیٹی سکینہ کا کیا قصور تھا، یا وہ کتنی مسلح تربیت رکھتی تھی کہ ان کی مشکیں بھی باندھ کے انہیں اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، اور یہ قافلہ اسی طرح کرب اور اذیت میں روتا ہوا مبتلا کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے پھر شام تک، دمشق تک پہنچا۔ راستے میں دنیا نے دیکھا کہ خاندان نبوت کو باندھا ہوا لے جایا جا رہا ہے، راستے میں اذانیں بھی ہوتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا صدائیں بھی بلند ہوتی تھیں، لیکن ان ظالموں کو کچھ خیال نہ آیا کہ جس بی بی زینب کو تم نے باندھا ہوا ہے اونٹ پر، یہ اسی کی بیٹی ہے کہ جس کا نام تم اذانوں میں لیتے ہو تو تمہاری اذانیں مکمل ہوتی ہیں، جن کا نام تم کلمے میں لیتے ہو تو تمہارا کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ اور ہر جگہ ان لوگوں نے تمسخر اڑایا خاندان نبوت کا، مگر راستے میں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جہاں یہ رکتے تھے وہ لوگ حضرت امام حسین کے سر اقدس کے نور کو، روشنی کو دیکھ کے وہ مشرف با اسلام بھی ہوتے رہے۔ اور یہ بڑی مصدقہ روایت ہے کہ آپ کا سر اقدس نیزے پر جب کوفہ کی بازاروں سے گزر رہا تھا تو دوسری منزل پر بیٹھی ایک خاتون سورہ کہف پڑھ رہی تھی، اور اس میں پڑھا ام حسبت